الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء
وقد ارفع طرفیها بین قطفیہ یوم الجمعۃ۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تحقیق نبی پاک، وہ کہتے ہیں کہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا اور اس کے دونوں شملے جو ہے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکے ہوئے تھے جمعہ کے دن۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ المبارک میں خوب اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھاتے تھے، اور جمعہ المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف بھی پہنتے تھے، اور امامے کے لیے جو ہے نا یہ جو ہے ایک شملہ ہے، یہ جو اس کو شملہ کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 2 شملے بناتے تھے اور بعض اوقات بغیر شملے کے بھی امامہ پہ باندھ لیتے تھے، اور اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک شملہ بھی ہوتا تھا۔ شملے کے بارے میں ہے کہ یہ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ 1.5 بالشت سے زیادہ لمبا نہ ہو، اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے کوئی باندھنے والے جو ہے وہ پیٹھ پیچھے تک جو ہے وہ لٹکا لیتے ہیں، اتنا لمبا باندھتے ہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ 1.5 بالش یا 2 بالش اتنا ہو جو آدھے پنڈے کے درمیان تک آ جائے، نصف جو ہے پنڈے کے درمیان تک آ جائے، اتنا جو ہے شملہ باندھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کالے رنگ کا جو ہے امامہ باندھتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصلاۃ مع الامام فقد ادرک الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پا لیا 1 رکعت کو نماز سے امام کے ساتھ، پس تحقیق اس نے نماز کو پا لیا۔ یہ حدیث جو ہے یہاں پہ اس موضوع پہ بیان کی گئی ہے، جس کا صاف صاف یہی مطلب ہے کہ جس آدمی نے جمعہ المبارک میں جمعے کی نماز کے اندر 1 رکعت بھی امام کے ساتھ پڑھ لی تو اس کا جمعہ ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے وہاں پہ ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا کسی اور جگہ کسی اور مسجد میں جا کے نیا جمعہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی جمعہ ہو گیا جس نے 1 رکعت جو ہے امام کے ساتھ جو ہے جس نے پا لی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہی موقف ہے کہ جو امام کی سلام پھیرنے سے پہلے آپ کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ جو ہے اس کا جمعہ ہو جاتا ہے، لہذا اس کو جب دوبارہ جمعے کا اہتمام کرنے کی یا پھر ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ باقی نماز جو ہے جو جمعے کی رہتی ہے وہ مکمل کرے اور اس کی جو ہے نماز جمعہ ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو دیر سے آئے، یا جو بس نکلا تھا گھر سے نکلتے جو ہے وہ اس حالت میں آیا کہ امام جو ہے رکوع میں تھا، دوسری رکعت کے یا دوسری رکعت میں پہنچ چکا تھا، تو اس بندے کے لیے ہے کہ یہ اس نے بھی جمعہ پا لیا۔ اور جو بلا وجہ جان بوجھ کے دیر کرے گا اس پر جو ہے وہ پھر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ جو اس نے جان بوجھ کے سوچی کہ میں یہ کام کروں، اذان ہو چکی ہے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کام کاج چھوڑ دو، اور وہ نہیں چھوڑ رہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق بھی کام کاج نہیں چھوڑ رہا، دیر کیے جا رہا ہے، اب جو ہے وہ رکعت پائے گا وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ بہرحال نماز جمعہ ہو جائے گی، ثواب کی میں بات کر رہا ہوں، اب اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جو جمعہ پڑھنے والے کو۔ اور جس نے اذان کے ساتھ ہی چھوڑ دیا، آتے بس وہ معاملات ہوئے کہ وہ جو ہے دیر ہو گئی، کام اس نے چھوڑ دیا تھا، بس تیاری میں لگ گیا، اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ وہ جو ہے اگر وقت کو پالے گا تو اس کو جمعہ بھی مل جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔
النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.